بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین کی 80 نمبر حدیث، جس کے راوی ابو عمارہ البراء بن العازب رضی اللہ عنہما ہے۔ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا فلاں، اے فلاں بندے سنو، اذا اویت الی فراشی، جب تم اپنے بستر میں آ جاؤ، یعنی آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے آ جاؤ، اور اس سے رات بھی مراد ہے خاص کر، اور دن کے بھی وقت جب انسان سوئے، تو جب تو اپنے بستر میں آ جاؤ، فقل، تو کہو، اللہم اسلمت نفسی الیک، کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے نفس کو آپ کے پاس تسلیم کر دیتے ہیں، آپ کے لیے مسلمان بن جاتے ہیں۔ میرا جو نفس ہے، میری جو زندگی ہے، وہ آپ کے لیے ہے، آپ جو حکم دیں گے اس کو ہم مانیں گے۔ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، اور اپنا چہرہ بھی جو ہے، یہ جو میرا چہرہ ہے، یہ جو میرا سر ہے، وہ بھی آپ کے لیے ہے، یعنی آپ کے لیے جھکائیں گے، آپ کے سامنے جھکائیں گے، اور کسی کے سامنے نہیں جھکائیں گے۔ توحید۔ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، اور کیا ہے، ہم اپنا سارا معاملہ، سارے کام آپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ اگر چاہے تو میرا کوئی کام ہوگا، میرا کوئی کام بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا، وہ کام بگڑ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ہم سارا کام اپنا چھوڑ دیے۔ یہ توکل ہے، اس پوری جو حدیث ہے یہ توکل پر مبنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بھروسہ تھا، جو دعا سکھا رہے ہیں، اور کہتے ہیں وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اور کیا ہے، ہم جو ہے اپنی پیٹھ بھی جو ہے آپ کے لیے، یعنی جھکا دیتے ہیں، پیٹھ بھی میری آپ کے لیے ہے۔ پہلے بولے کہ سر، چہرہ، ابھی کہہ رہے پیٹھ، یعنی سب طرف سے اللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، سب طرف سے رب ہم اپنے آپ کو ذلیل بتاتے ہیں۔ یہ پیٹھ جس میں ہاتھ جڑی ہوئی ہے، جس میں پیر جڑی ہوئی ہے، یہ بھی جو ہے آپ کی طرف جائے گی، وہی کام کرے گی جو آپ نے حکم دیا ہے، اسی جگہ چل کر کے جائے گی جہاں آپ نے جانے کا حکم دیا ہے۔ راغبتاً الیہ، کیا ہے، رغبت کے ساتھ، یعنی محبت کے ساتھ، اللہ اس سے محبت بھی ہے، تیری رحمت سے، تیرے ہر چیز سے محبت ہے رب، تو کیا ہے، ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ ماں کی رحمت بھی جو ہے تیرے ایک رحمت کے حصے سے ہے رب، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس رحمت سے ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور کیا ہے، تجھ سے ڈر بھی ہے رب، رہبت بھی ہے،
تجھ سے ڈر بھی ہے. اگر گناہ کرے تو عذاب بھی دے سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے. پھر عذاب بہت شدید ہے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. کیا ہے؟ تیرے پاس کوئی نہیں لے جا سکتا. ایسا کہ ہے تیری محبت میں کوئی داخل نہیں کر سکتا، تیرے رحمت میں کوئی داخل نہیں کر سکتا. کوئی بھی جو ہے تیری رحمت مجھے نہیں دے سکتا. جو رحمت نہیں دے سکتا تو جنت دے سکتا کیا؟ بندہ لوگ کہتا ہے کہ ہم جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے، ہم سے بیعت کر لو. نہیں، لا ملجا، تیری رحمت میں کوئی لے نہیں جا سکتا. وہ تو سب سے بڑی رحمت ہے جنت، اس میں کیسے لے جائے؟ چھوٹی رحمت بھی اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہے تو نہیں کوئی دے سکتا. وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ. اور کیا ہے؟ تو اگر عذاب دینا چاہے تو اس عذاب سے بھی جو ہے رب کوئی نہیں بچا سکتا سوائے تیرے، سوائے تیرے اور کوئی نہیں بچا سکتا. نہ ہی تیری کوئی رحمت دے سکتا ہے، نہ ہی تیرے کوئی عذاب سے بچا سکتا. تو اگر عذاب دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر کے بھی نہیں بچا سکتے. تو اگر کسی کو رحمت دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، ساری دنیا مل کر کے بھی جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی، رحمت سے محروم نہیں کر سکتے. آمنت بکتابک الذی انزلت. اللہ تعالیٰ میں ایمان لاتا ہوں اس کتاب کے اوپر جو تو نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن اور جتنی کتابیں ہیں سب کے اوپر، آسمانی جتنی کتابیں ہیں جو تجھ نے نازل کیا ہے سب کو ہم جو ہے ایمان لاتے، سب پر ایمان لاتے ہیں. اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ یہ قرآن آخری کتاب ہے جو تو نے نازل کیا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. اور کیا ہے، اس نبی کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ایمان لاتے ہیں جس کو تو نے بھیجا ہے. یعنی ہمارے نبی محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص کر کے ان کے اوپر ایمان، ان کی اتباع، اور ان سارے نبیوں کے اوپر جن کو تو نے بھیجا، سب کے اوپر ایمان ہے. لیکن اتباع صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. شریعت میں چلیں گے تو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کہتے ہیں فَإِنَّكَ إِذَا مِتَّ مِن لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ. یہ جو دعا ہے اتنا تک کہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اتنا دعا کہتے ہیں یہ جو پڑھ لیتا ہے بندہ جب بستر کی طرف آتا ہے، بستر میں سونے کے لیے آتا ہے. فَإِنَّكَ إِذَا مِتَّ مِن لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ. اگر یہ کہہ کر کے مرو گے تو فطرت اسلام میں، جس فطرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیے ہیں، سارے مخلوق کو پیدا کیے ہیں، اور اس فطرت سے، جس فطرت سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اس میں تمہاری موت ہوگی. وَإِنْ أَصْبَحْتَ خَيْرًا أَصَبْتَ خَيْرًا. کیا ہے، اور اگر تم صبح کرتے ہو تو بہت اچھی چیز میں تم صبح کرتے ہو، بہت اچھی چیز تم پاؤ گے، بہت افضل چیز تم نے کیا ہے. یہ متفق علیہ روایت ہے. اور دوسری ایک روایت میں کہتے ہیں براء ابن عازب قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یعنی یہ دعا کرنے کے لیے، اور اس میں کہا، یہ اس روایت میں ہے، اذا اتیت مضجعک فتوضا وضوءک للصلاۃ، کہ اے برا جب تم اپنے بستر میں آؤ جہاں تم اپنے کیا ہے پیٹھ کو رکھتے ہو، آرام کرنے کے لیے آتے ہو، وہاں اگر آؤ تو آنا چاہو تو کیا ہے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو ویسے وضو کر لو، ثم اضطجع علی شقک الایمن، اور تم جو ہے اتجا کرو یعنی لیٹ جاؤ اپنے دائنے کروٹ میں، اپنے دائنے کروٹ میں لیٹ کر کے سو۔ تو یہاں فضیلت بھی بتائے ایک وضو کی، وضو کر کے سو اور دائنی طرف کروٹ لے کر کے سو، وقل، اور یہ دعا کہو، اور فرماتے ہیں وَجَعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ، اور ان کو آخری کلمہ بنا جو تم کہہ سکتے ہو، یعنی جو کہنا ہے کہہ دو، جو پڑھنا ہے پڑھ لو، آخر میں اگر پڑھنا تو یہ دعا پڑھ کر کے سنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی اور اس کلمہ کی فضیلت بتا۔ اور ایک فضیلت وضو کر کے سونے کی یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں، وہ کہتا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ فإنہ مات طاہرا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اس کے اوپر رحم فرما دے، کیوں؟ یہ جو بندہ ہے پاک ہو کر کے سویا ہے، یہ جو بندہ ہے طہارت حاصل کر کے سویا ہے، وضو کر کے سویا ہے، تو فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے پوری رات۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، یہی واللہ اعلم۔